نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ نہایتی مکرم و محترم مسند صدارت کی رونق عالم مبلغ اسلام محترم المقام جناب قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور نہایت ہی مکرم و محترم مہمان محتشم قاسم فیوزات نصیر ملت جناب صاحبزادہ پیر غلام نظام الدین جامی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، میری جماعت کے انتہائی مقتدر علماء ذی وقار، علماء کرام، نعت خوانان گرامی قدر، حاضرین مجلس، میں سب سے پہلے تو آج کے اس پروگرام میں حاضری پر قبلہ پیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہماری مسجد جامع مسجد حنفیہ کے صدر محترم جو الحمدللہ انتہائی پکے سنی العقیدہ انسان ہیں، چودھری امجد علی صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی معیت میں اس انتہائی پیارے پروگرام میں اپنی مسجد کے تمام نمازی احباب کے ساتھ جلوس کی بابرکت اور باسعادت سعادت کے سائے میں چند لمحے گزارنے کا موقع میسر آیا۔ قبلہ پیر صاحب کا ہم پر جماعت پر بہت بڑا احسان ہے، مجھے آپ نے حکم فرمایا ہے انگلش میں بات کرنی ہے، اور میں نے صرف 10 منٹ میں 2 باتیں کرنی ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کا بہت بڑا احسان یہ ہے، پورے UK کے اندر بریڈ فورڈ واحد شہر ہے جس میں سنیت کا نام ڈنکے کی چوٹ پر بجتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ پیر صاحب۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آج یہاں ہی میں یہ بات بیان نہیں کر رہا، پورے UK میں جہاں بھی میں جاتا ہوں میں قبلہ پیر صاحب کی اس بات کو ببانگ دوہل کہتا ہوں۔ پورے UK میں بریڈ فورڈ واحد شہر ہے جس میں قبلہ پیر صاحب کی وجہ سے نچلی سطح سے لے کر اوپر کی سطح تک ہر جگہ پر سنیت کا راج ہے۔ الحمدللہ سنیت کا راج ہے، اور اس پر جتنا کریڈٹ بھی قبلہ پیر صاحب کو دیا جائے وہ کم ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں میری طرف سے یہ ایک ہدیہ سا عقیدہ سپاس تھا، ہدیہ سپاس تھا جو میں نے قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں عرض کیا، ایک اردو کی بات اور ایک انگلش کی بات۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوصاف اور پہلو اتنے زیادہ ہیں کہ ہر ایک کا بیان تو صاف ظاہر ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی عظمت و سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جسے رب کائنات نے 1,24,000 پیغمبران گرامی کی روحوں کے سامنے بیان کیا۔ حضور کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جسے رب ذوالجلال نے شجر طوبہ کے درخت کے پتوں پر لکھ کر بیان کیا۔ ہمارے نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے جسے رب کائنات نے لوح و قلم کی جبین پر لکھ کر بیان کیا۔ ہمارے نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے جسے رب ذوالجلال نے آسمانی فرشتوں کے سامنے بیان کیا۔ ہمارے نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے حور و غلمان کی پیشانی پر لکھ کر بیان کیا۔ ہمارے نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے جسے آدم علیہ السلام نے اپنی وصیت میں شیش علیہ السلام کو لکھ کر دے کر بیان کیا۔ ہمارے نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے جسے نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی جب سفینہ نجات بن گئی
اس کے اندر بیٹھ کر اپنی امت کے سامنے بیان کیا۔ ہمارے نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے جسے جناب ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر کعبہ کے بعد اپنی دعاؤں میں بیان کیا۔ ہمارے نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے جسے جناب موسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے اترنے والی الواح میں لوگوں کو لکھ کر دکھا کر بیان کیا۔ ہمارے نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے جسے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے کی بشارتوں میں بیان کیا۔ ہمارے نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے جس کے بارے میں حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب سے یہ شہزادہ میرے شکم میں رب نے مجھے عطا کیا حضور محمد مصطفیٰ، اس کی عظمت کا عالم یہ ہے میں مکہ کی گلیوں میں چلتی ہوں اور مکہ کی گلیوں کے پتھر بھی پھول بن کر میرے قدموں کو چومنے لگ جاتے ہیں۔ میرے نبی کی عظمت کا ایک پہلو